اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے التحاکم الی غیر اللہ، غیر اللہ سے فیصلے لینا یا اپنے نزاعی معاملے اور اختلافی مسائل کو حل کرانے کے لیے غیر اللہ کے سامنے جانا، اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ اب گزشتہ جو باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں اس سے اس باب کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگ گیا ہوگا۔ ان باتوں کو اب مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم جہاں سے کل ہم لوگوں کا درس رکا تھا وہیں سے ہم پھر شروع کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے تین ناحیے ہیں۔ تین ناحیے سے لوگوں کے اختلافی مسائل اور نزاعی معاملات کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے کی جائے۔ جب لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو، اختلاف ہو، جھگڑا ہو، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے فیصلہ لیں، اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ طلب کریں۔ اور یہ چیز ایمان لانے کے بعد جو کام اس کے اوپر فرض ہوتے ہیں نا، ان فرض ہونے والے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ آدمی اگر مومن ہے تو اپنے اختلافی مسائل اور نزاعی معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا لے۔ یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے فیصلہ لے؟ وہی آیت دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ فإن تنازعتم فی شیء، شیء نکرہ ہے، بتایا تھا ہم نے ایک باب پہلے، شیء نکرہ ہے اور عموم کے لیے آیا ہے۔ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، اگر جھگڑا ہو گیا تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو لوگ اپنے اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے تھے اور اس فیصلے کے اوپر یہ لوگ عمل کرتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول سے فیصلہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے نزاعی معاملے کو، اختلافی مسائل کو کتاب و سنت کی طرف پلٹایا جائے۔ اور کتاب و سنت کی طرف پلٹائے جانے سے کیا مراد ہے جی؟
اللہ Clear? کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہاں؟ جائے، شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے مطابق کتاب و سنت کی طرف پلٹایا جائے. کتاب و سنت کی طرف پلٹائے جانے سے مراد جو لوگ کتاب و سنت جانتے ہیں ان سے پوچھا جائے، یہی نا. ورنہ آپ اگر قرآن مجید لے کر کہیں کہ ہم کو فیصلہ کر دو تو قرآن مجید تو خود سے نہیں بولے گا. حدیث تو آپ کو نہیں بتانے والی ہے کہ آپ کے مسئلے میں یہ فیصلہ ہے. جو جانکار لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیے اور وہ کتاب و سنت کے دلائل سے آپ کو آپ کے مسئلے کا فیصلہ کر دیں گے، حل کر دیں گے. تو یہ جو ہے نا ایمان لانے کے بعد فریضہ ہے انسان کے اوپر، یہ چیز فرض ہے، اور اس میں یہ قطعی معاملہ ہے، اس میں کسی کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور کوئی آدمی ایسا اگر نہ کرتا ہے اپنے نزاعی معاملے اور اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا نہیں لیتا ہے تو وہ آدمی ایمان والا ہوا ہے ہی نہیں. تو فیصلہ کرنے کے طریقے میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے فیصلہ لیا جائے. اب اس کے بعد آئیے دوسرا طریقہ. فیصلہ لینے کے لیے ایسے قانون کا سہارا لیا جائے جو قانون اللہ رب العالمین کی شریعت کے مخالف ہے. یعنی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اور جس قانون کو آپ فالو ہو رہے ہیں یا مان رہے ہیں اس قانون کا فیصلہ کچھ اور ہے، والعیاذ باللہ. تو آدمی کیا کرے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے اس قانون کی طرف پلٹ جائے. اس کی مثال لیجئے. اللہ کے فیصلے میں سارق جو ہے، چور یا چوری کرنے والا، اس کی سزا کیا ہے جی؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن اگر کوئی قانون ایسا ہے وہ یہ کہے کہ نہیں، ہاتھ نہیں کاٹا جائے بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. یہ مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں. تو ایسے قانون سے فیصلہ لینا جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرتی ہو، اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کے فیصلے کی مخالفت کرتی ہو، یہ بڑے گناہ کا کام ہے اور بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے، اور زمین کے اوپر فتنہ اور فساد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم ایک درجے کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کے کئی ایک درجات ہیں جس پر ہم ابھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. یہاں پہ ہم اجمالی طور پر آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ڈالنا چاہتے ہیں مقدمے کے طور پر، تاکہ جب ہم تفصیل کریں گے تو وہ تفصیل آپ کے ذہن میں آ جائے. اب تک ہم لوگ کیا پڑھے؟ یہ پڑھے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کیا جائے، اور یہی عدل و انصاف ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کر کسی ایسے قانون سے فیصلہ کیا جائے جو قانون اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالف ہے. ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کا تفصیلی حکم کیا ہے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. فیصلہ کرنے کے طریقے میں سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے بنائے گئے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن وہ قانون ایسا قانون ہے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت نہیں کر رہا ہے. اس قانون کو بنایا انسان نے ہے، لیکن ایسا قانون ہے جو اللہ کی شریعت کو فیصلہ، اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں رکھی ہے. شریعت خاموش ہے اس مسئلے میں، شرعی طور پر کوئی معاملہ اس سے نہیں نکلتا ہے نا. تو ایسے قانون سے فیصلہ کرنا جائز ہے، آدمی کر سکتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے جی؟ یہ ٹریفک وغیرہ کے قانون، دائیں سے چل کر جانا ہے، آنے والا بائیں سے آئے گا، جانے والا دائیں سے جائے گا، یا جانے والا بائیں سے جائے گا، آنے والا دائیں سے آئے گا. یا اشارے جو ہیں، سگنلز، ان کو دیکھ کر کے رک جانا ہے، لال ہو تو رک جانا ہے، ہرا ہو تو چلے جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے جو قانون ہیں، یہ قانون اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ اس میں انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے سے حفاظت کے ذریعے میں سے ایک ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین کے قانون کا مقصد یہی ہے کہ انسانی جان کی
چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ تاکہ انسان کے مال کی حفاظت ہو۔ قاتل کو قتل کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تاکہ انسان کے جان کی حفاظت ہو۔ اسی طریقے سے تہمت لگانے والوں کو کیوں کوڑا لگایا گیا؟ تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو۔ اور اسی طریقے سے برائی کرنے والے کو کوڑا مارنے کی یا سنسار کرنے کی سزا کیوں دی گئی؟ تاکہ نسل انسانی کی حفاظت ہو، انسان کا نسل اختلاط کا شکار نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جتنے قوانین ہیں یہ قوانین کا فائدہ انسان کو ملتا ہے اور اس کے اوپر عمل کر کے انسان اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا مسئلہ جس میں شریعت خاموش ہے اور اس کے لیے کوئی قانون بنایا جائے اور وہ قانون اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ماننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے قوانین کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ انسان کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے عزت و آبرو کی، اس کے نسل کی حفاظت کی جائے، اور یہ حفاظت اس قانون کے ذریعے اگر ہو رہا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا۔ تو جب کوئی ایسا حکم ہو یا کوئی ایسا فیصلہ ہو جس میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو اور کتاب و سنت کی کوئی نص اس سے ٹکرا نہیں رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہم لوگ جان گئے جی۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انسان کے بنائے گئے قانون سے فیصلہ لینا کب گناہ ہوگا اور کب جائز ہوگا، تو آپ کیا کہیے گا اس سلسلے میں؟ جب اللہ کے فیصلے سے ٹکرائے گا تو حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اور یعنی اس کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ کس کیٹیگری میں، مطلب کس طرح وہ اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے۔ اور دیکھیے، شریعت کے مخالف ہو تو وہ حرام ہوگا، بالکل، اور اگر جس میں شریعت چپی سادھی ہوئی ہے اس میں اگر صحیح رائے کوئی دے اس کو عمل کرنا جائز ہوگا۔ جائز ہوگا۔ بس یہی 2 پوائنٹ ہم لوگ جاننا چاہ رہے تھے ابھی۔ انسان کے بنائے گئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اس وقت جائز ہوگا جب اس کے اندر عدل ہو، انصاف ہو، اور وہ اللہ کے بنائے گئے قانون سے نہیں ٹکرا رہی ہو، ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے نا؟ جی جائز ہوگا۔ ناجائز کب ہوگا؟ تو انسان کا بنایا گیا قانون، اس سے فیصلہ کرنا اس وقت ناجائز ہوگا جب وہ قانون جزوی طور پر یا کلی طور پر اللہ رب العالمین کے بنائے گئے شریعت سے ٹکرا رہی ہو، مخالفت کر رہی ہو۔ اس نتیجے پر ہم لوگ آ گئے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسان کے بنائے گئے قانون سے فیصلہ کرواتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے قانون کی مخالف ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی سارے لوگ سوال کو سمجھ رہے ہیں؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، چلیے اب حکم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ جب اس نتیجے پر ہم لوگ پہنچ گئے تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کا بنایا گیا قانون اللہ رب العالمین کی شریعت کے مخالف ہے، اس حیثیت سے کہ شریعت کا حکم کچھ اور ہے اور انسانی قانون کچھ اور کہہ رہی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑا معصیت کا کام ہے، بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کا بنایا گیا قانون جو اللہ کی شریعت کی مخالفت میں ہو، اس کو رد کر دیا جائے گا اور اس سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان کا بنایا گیا قانون اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت نہ کرتی ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کی شریعت اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں بتاتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو ماننا جائز ہوگا۔ جب یہ بات ہم جان گئے تو اب یہ بات جاننا ضروری ہے
کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت میں فیصلہ کرنے والے لوگوں کے درجات کیا ہیں، ان کا حکم ہم کس طرح سے لگائیں گے، اور اس کے اقسام کیا ہیں. تو اس کو ضبط کرنا، پورے طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ معاملے کے اندر خلط ملط نہ ہو سکے. اب آئیے جی، سب سے پہلی قسم غور سے سمجھیے. پہلی قسم، کوئی فیصلہ لینے والا فیصلہ لیتا ہے اللہ کے شریعت کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے قانون سے، چاہے کوئی بھی قانون ہو، اس سے فیصلہ لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالی کا قانون نعوذ باللہ من ذالک ناقص ہے، ناقص ہے اللہ کا قانون والعیاذ باللہ، اور اللہ کی شریعت سے اس کو تکلیف ہے کہ فیصلہ ہمارے مطابق نہیں ہے، اللہ کی شریعت کو ناپسند کرتا ہے وہ، اور اللہ رب العالمین کی شریعت سے تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ کرے یہ مناسب نہیں ہے، کتاب و سنت اس کے بارے میں فیصلہ کرے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ شریعت ان چیزوں کو کہاں جانتی ہے؟ شریعت تجارت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے، شریعت سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے، یعنی وہ یہ کہے اور اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے اپنا فیصلہ وہ دوسروں سے لے اللہ کی شریعت کو ناپسند کرتے ہوئے، تو اس کا حکم کیا ہوگا جی؟ شرک اکبر. کفر اکبر، شرک اکبر نہیں، کیا ہوگا بولیے؟ کفر اکبر. کفر، یہاں انکار ہے نا جی، اللہ کی شریعت کا انکار ہے، سیدھے سادے نفرت کر رہا ہے اس سے. ہم کو نہیں چاہیے فیصلہ، کتاب و سنت کا فیصلہ نہیں چاہیے والعیاذ باللہ، ہم ادھر سے جا کے فیصلہ لیں گے، وہاں سے جا کے اپنے مسائل کو حل کریں گے. کفر ہے، یہ کفر اکبر ہے. تب رہا ایک بات یہاں پہ جان لیجئے، خوب غور سے جان لیجئے کہ ہم اس آدمی کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس فعل کو کافر کہہ رہے ہیں، ایسا کرنا کفریہ عمل ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. اب اس کو سن کر کے کوئی آدمی ڈائریکٹ کسی کو کہنے نہ لگے کہ زید کافر ہے، عمر کافر ہے، بکر کافر ہے، کہ وہ جا کر کے فیصلہ لیا. بہت سارے لوگ کتاب التوحید کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہی ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں. شیخ الاسلام نے اس کو کفر کہہ دیا، ویسا کرنے والا. ارے بھائی، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی بھی فرد واحد کو، معین شخص کو، جیسے زید، عمر، بکر، فلاں، اس کو خاص کر کے کافر کہنے کے لیے قانون ہے. اس کے پورے حالات کو دیکھا جائے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے وہ سمجھنا پڑے گا، تمام موانع ختم کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے آخری درجہ آئے گا کہ اس کو آپ کفر معین کہیں. ورنہ یہ ہم عمل کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، فعل کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، فاعل کے اوپر حکم نہیں لگا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں جی، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ. ہاں، تو اس کو خوب بڑھیا سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو پہلی چیز کہ وہ شریعت کو ناقص سمجھے، شریعت کے عزت کو پامال کرتے ہوئے دوسروں سے فیصلہ لے. پہلی قسم یہ. دوسری قسم، کوئی فیصلہ کرانے والا انسان کے بنائے گئے قانون سے فیصلہ کروائے اور جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالف ہو، اور وہ اعتقاد رکھے وہ فیصلہ کرنے والا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اللہ کے حکم سے بہتر فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ عدل و انصاف اس کے اندر پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی عورت یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت میں میرا حق مردوں کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے، اور یہی ہم جا کر کے قانون وضعی سے اگر فیصلہ لیں تو ایسی صورت میں مرد کے مقابلے میں ہم کو برابر ملے گا. تو وہ یہ کہے کہ اللہ کی شریعت ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی تھی، نعوذ باللہ،
ہم نے جہاں سے فیصلہ لیا ہے وہ ہمارے ساتھ عدل کر رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف کر رہی ہے، یہ قانون ہمارے ساتھ بہتر فیصلہ کر رہا ہے. ایسا کرنے والا اور یہ کام، اصل میں یہ کام جو یہ کام کرتا ہے اس کی بات چھوڑ دیجئے، ایسا کرنا یہ کیا ہے؟ کفر اکبر ہے. یہ بھی کفر اکبر ہے. جو یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے زیادہ اچھا عدل فلانے کے فیصلے کے اندر موجود ہے. یہ دوسری قسم ہوئی. اب آئیے تیسری، یہ درجات بتا رہا ہوں. وہ لوگ جو غیر اللہ سے فیصلہ لیتے ہیں اور ایسا فیصلہ جو اللہ کے قانون کے مخالف ہے، اس کے درجات کیا ہیں وہ بتا رہا ہوں. تیسرا شخص فیصلہ کرنے والا فیصلہ کروائے اللہ رب العالمین کے قانون کے مخالف فیصلہ، اور وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی شریعت سے فیصلہ کرنا اور یہاں سے فیصلہ لینا دونوں برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کتاب و سنت کے اندر جو بات ہے، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ بات اور اس کی بات، قانون فرانسی کی بات، قانون انگلیزی کی بات، یا اسی طرح سے فلاں قانون کی بات، یہ سب کے سب دونوں کے دونوں برابر ہے، دونوں کے دونوں برابر ہے، چلے گا، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ وہ قانون اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کر رہی ہو. تو ایسی صورت میں یہ عمل بھی کیا ہے؟ کفر اکبر ہے. کفر اکبر ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مساوی اور برابر سمجھ رہا ہے غیر اللہ کے قانون کو، تو یہ بھی کفر اکبر ہے. اب آئیے چوتھی قسم کی طرف. فیصلہ کروانا یا کروانے والا فیصلہ کروائے، فیصلہ لینے والا فیصلہ لے ایسے قانون سے جو اللہ کی شریعت کی مخالفت کر رہی ہو، اور وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی بہتر ہے اور کامل اور مکمل ہے، اللہ کے فیصلے میں سب سے زیادہ عدل و انصاف ہے، لیکن اس فیصلے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، جائز ہے کہ اس سے بھی فیصلہ لیا جا سکے، جبکہ وہ جان رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مخالف ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے کے مخالف ہے، جان رہا ہے، باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا ہے. ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے فیصلے سے اچھا کون فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ فیصلہ لینا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا کہنا بھی کفر اکبر ہے. یہ کہنا بھی کیا ہے جی؟ کفر اکبر ہے. یہ کہنے والا آدمی بھی کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اب اس کے بعد آئیے پانچویں قسم. کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ فیصلہ لے اور وہ اعتقاد رکھے کہ وہ گنہگار ہے. ایسا کرنا گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام ہے، لیکن اس کے اوپر شہوت غالب آ گئی، خواہشات نفسانی غالب آ گئی، مال کی چاہت غالب آ گئی، اور ایسا وہ کرتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہوگا، کفر نہیں ہوگا. کفر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص جو سودی معاملہ کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، یہ صرف مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم نے مثال یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک شخص سودی معاملہ کر رہا ہے، اس نے کسی کو قرض دیا 1,00,000 روپے، اس شرط کے اوپر کہ وہ 1 مہینے میں اس کو لوٹا دے گا. کتنا؟ 2,00,000 روپے لوٹائے گا. یہ دیا اس نے قرض. آگے چل کر کے دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اب جو قرض لیا ہے جو آدمی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو قاضی کے پاس جا کر کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو اب جس نے قرض دیا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم قاضی کے پاس جائیں گے، اسلامی عدالت کے پاس جائیں گے، تو اسلامی عدالت تو کہے گی تم 1,00,000 دیے تھے بھائی، 1,00,000 تمہارا واپس کر دے رہا ہے بس. لیکن اگر ہم دوسرے قانون کی طرف جائیں اور وہ یہ کہے کہ نہیں تم نے بیاض کے اوپر دیا تھا، سود کے اوپر دیا تھا پیسہ، تو اور یہ راضی تھا لینے کے وقت، اور گواہ بھی موجود ہے، لکھا پڑھی بھی تم لوگوں کے درمیان ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تم کو 2,00,000 لوٹانا پڑے گا، کیونکہ جس قانون سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہاں سود جرم نہیں ہے، سود کا لینا اور دینا جرم نہیں ہے. اب جس نے قرض دیا تھا اس کے دل میں مال کی شہوت اور مال کی چاہت غالب آ گئی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھیا ہم نہیں جائیں گے قاضی صاحب کو فیصلہ کرانے کے لیے،
ہم تمہارے معاملے کو کورٹ میں لے کر چلیں گے، وہاں چلو جا کر کے ہم فیصلہ کریں گے، انسان کے بنائے گئے قانون سے فیصلہ کریں گے۔ لیکن سود دینے والا اپنے دل میں یہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ وہ گنہگار ہے، یہ کام کرنا برا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دل کے اندر اس کے بوجھ ہے، ملامت کا احساس ہے، گناہ کا احساس ہے اس کے دل میں، لیکن وہ دنیا داری میں اس طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ اپنے دل کی بات کا انکار نہیں کر سکا، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہوگا۔ ہم سود کے اوپر حکم نہیں لگا رہے ہیں جی، ہم ایک صرف مثال دینے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ آدمی بہت بڑے خطرے کے اندر ہے، بہت بڑے خطرے کے اندر ہے کہ اس کا کبیرہ گناہ اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو سزا سے ہمکنار کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو سزا سے دوچار کرے۔ اب اس کے بعد آئیے، اب ایک معاملہ باقی بچ گیا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے شریعت کے علاوہ شریعت سے مجبوری کے وقت میں فیصلہ کرانا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی؟ نہ ہم بولتے جا رہے ہیں، آپ لوگ سنتے جا رہے ہیں خالی؟ بولیے، جی سمجھ آ رہی ہے۔ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے جی۔ ہاں، اب تک جو باتیں ہوئی تھی یہ اختیار کی بات تھی، ہمارے پاس آپشن تھا، ہم یہ بھی کریں یہ بھی کریں، یہ آپشن تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، کیوں؟ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں قانون جزائی الگ ہے، کرمنل کوڈ جس کو کہا جاتا ہے، کرمنل کوڈ سیم ہے، چاہے کوئی بھی چوری کرے اس کے ساتھ ایک فیصلہ ہوگا، چاہے کوئی بھی قتل کرے اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے معاملے کو؟ جی شیخ۔ ہاں، جی تو ایسی صورت میں جب انسان مجبور ہو جائے، مجبور کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تھوڑی تفصیل طلب معاملہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو یعنی 2-3 منٹ باقی ہے، ہم پوری وضاحت اس میں نہیں کر سکتے، پھر کل لوٹنا پڑے گا، اسی لیے اس کو روکتے ہیں یہاں پہ، کل انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آپ کے سامنے پوری رکھیں گے۔ آج کا جو درس ہے نا، اس کو کوشش کیجئے گا کہ ایک مرتبہ دوبارہ آپ سن لیں، تاکہ آگے کا جو معاملہ ہے نا وہ آپ کے لیے آسان ہو۔ اور یہ جو چیز ہے نا ابھی جو ہم بیان کرنے والے ہیں یہاں سے، یہ ہم لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے، ہم لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے، نکاح، طلاق اور دوسرے معاملے میں ہم لوگوں کے پاس آپشن ہے، لوگ فیصلے کر لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر مان لیجئے چوری ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، کسی کا مرڈر ہوا، کوئی اور معاملہ ہوا، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر عدالت حاضر ہونا ہے اور پھر وہاں کے فیصلے قبول کرنا ہے، پھر اس کے جو کورٹ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں مجبوری کے عالم میں اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا کوئی آدمی مثال کے طور پہ یورپ میں ہے، وہاں نکاح کے طلاق کے قانون الگ ہیں، اب وہاں پہ کوئی مسلمان آدمی رہ رہا ہے، وہ کیسے فیصلہ اپنا کروائے گا؟ کیا کرے گا؟ وہاں پہ اختیارات ویسے ہی ہیں، مرد کے اختیارات الگ ہیں، عورت کے اختیارات الگ ہیں، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجبور ہے وہ آدمی، کیسے فیصلہ کرے گا؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک طلاق کے مسئلے میں ایک سوال تھا، جی
جیسے ابھی چلا ہوا ہے ہر جگہ جہاں بھی طلاق ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ طلاق دیں گے، اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اتنا پیسہ ہم لیں گے، اور یہ فیصلہ جماعت میں ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ مطلب لڑکی مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں تو مجھے اتنا پیسہ دینا پڑے گا. جی جی، اور اگر یہ والا اگر وہ نہیں مانتا تو کورٹ میں جانے سے پھر کورٹ والا تو ابھی نیم ہو گیا 20 لاکھ 30 لاکھ جو جس کا ڈیمانڈ رہے اتنا پیسہ دینا ہوگا. تو یہ اور یہ سب جماعت میں بھی طلاق ہو رہا ہے تو ایسے ہو رہا ہے ادھر مطلب زیادہ تر. ظلم ہے، یہ ظلم ہے، لڑکے کے اوپر ظلم ہے. جماعت کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، جماعت کے بارے میں ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم ایک کامن بات بول رہے ہیں. ظلم ہے. طلاق دینے والا اگر طلاق دے گا، پورا پروسیس ہے، وہاں سے گزر جانے کے بعد کھیل بنا کے نہیں، تماشا بنا کے نہیں. عام طور پہ چلو ہم کو یہ پسند نہیں ہے، یہ لڑکی پسند نہیں ہے، ہم دوسری شادی کریں گے، اس کو طلاق دے دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. ٹھیک ہے، دونوں میں نہیں معاملہ بن رہا ہے، سب کر کے دیکھ لیا، نہیں ہو رہا ہے، اب جدائی ہی ایک راستہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ طلاق دے گا شوہر. اور طلاق دینے کی صورت میں عورت کو جو اس نے مہر دیا ہے، مہر کا پیسہ واپس نہیں کرے گا، عورت نہیں لوٹائے گی. ٹھیک ہے جی شیخ. بس. اور 3 مہینہ 10 دن جو وہ عدت گزارے گی نا، 3 مہینہ 10 دن، اس کا کھانا خرچہ دینا بھی 3 مہینہ 10 دن کر رہے ہیں، اعوذ باللہ، 3 مہینہ صرف 3 مہینہ جو وہ عدت گزارے گی، اس کا کھانا خرچہ دینا یا اس کا گھر دینا بھی شوہر کے اوپر نہیں ہے. طلاق ہوئی، معاملہ ختم. رجی طلاق نہیں، طلاق بائن جو ہوئی تو سمجھ رہے ہیں. جی ہاں، اب وہ اب جائے، اب جہاں جائے، اب اگر نہیں اس کے گھر والے کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو قوم کے بڑے لوگ ہیں، جو سردار ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، اس کا انتظام کریں گے وہ لوگ کھانے پینے کا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو طلاق دے دی. شوہر دوسری جگہ تھے، وہاں سے ایک آدمی کو وکیل بنا کر کے بھیجا، کہا کہ میری بیوی کو کہہ دینا کہ ہم نے اس کو طلاق دے دیا ہے، اور یہ تھوڑا سا کھجور ہے، تھوڑا سا جو ہے، یہ میری بیوی کو دے دینا، وہ جو اپنی عدت جو گزارے گی نا، اس عدت کے درمیان وہ کھائے پیے گی. یہ کہا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ صحابی آئے اور انہوں نے خبر سنایا اور کہا کہ تمہارے شوہر نے یہ جو اور یہ کھجور دیا ہے، بہت ناراض ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کیا سمجھتا ہے وہ، اس کے اس کھجور کے اور اس کے اس جو کے ہم محتاج ہیں. اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ کو فلاں جگہ سے طلاق دے دی ہے، اور دیکھیے نا یہ کھجور اور یہ تھوڑا سا جو بھیجا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، میرے اوپر احسان کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو دیا ہے تم قبول کر لو. متعلقہ بائنہ کے اوپر، یعنی وہ طلاق شدہ عورت جو شوہر سے بائن ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، اس کے لیے کھانا خرچہ بھی شوہر کا ذمہ نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول اب ہم کہاں جائیں گے، اس کے گھر سے نکل جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا، کہا جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں، نابینا آدمی ہے، وہاں عدت گزارو. 3 مہینہ جو تمہاری عدت ہے طلاق بائن کی، وہ عدت گزار لو، اور 3 مہینہ گزار کر کے جب کوئی پیغام آئے گا تو فائنل کسی کو مت کرنا، ہم سے مشورہ کرنا، اس کا فائنل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا. اب جو آپ دلا رہے ہیں لڑکی کو 3 لاکھ یا 5 لاکھ یا 4 لاکھ روپیہ، اس کا جواز کہاں سے ہے؟ زیادہ سے زیادہ شریعت میں متع کا لفظ آتا ہے. یہ متع وہ متع نہیں ہے جی، نکاح ہے متع والا نہیں. متع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کا. اتنا دن تک ساتھ رہے تھے،
اب جدائی ہو رہی ہے تو دل کے اندر کوئی بغض نہیں رہنی چاہیے، کچھ نہیں رہنی چاہیے، تو ایک آٹھ دو سوٹ خرید کر کے دے دیا. جو چیز اس کو پسند تھی وہ چیز جانتے تھے، میاں بیوی تھے اتنے دن سے تو پتا تھا کہ کیا چیز پسند ہے، کیا یہ ہے، وہ کچھ خرید کر کے دے دیا. یہ سب احسان ہوگا، سب احسان ہوگا. لیکن یہ کہہ کر کے اس کو بونڈ کرنا کہ تم کو 4 لاکھ دینا پڑے گا، 5 لاکھ دینا پڑے گا، 6 لاکھ دینا پڑے گا، یہ ظلم ہے، یہ فیصلہ ہی غلط ہے. ہاں، اور کوئی سوال ہے؟ یہ سوال کا جواب ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر. جی سر. بلکہ شریعت میں کیا ہے جی، اگر عورت خلا لینا چاہ رہی ہے نا، عورت خلا لینا چاہ رہی ہے تو وہ کیا کرے گی، جو مہر شوہر نے اس کو دیا ہے شوہر کو مہر لوٹا دے گی، پورا کا پورا پیسے کی شکل میں دیا ہو، زمین کی شکل میں دیا ہو، سونے کی شکل میں دیا ہو، وہ پورا کا پورا لوٹائے گی. خلا لینے میں 1 روپے کی بھی حقدار نہیں ہوگی شوہر کی طرف سے وہ. بلکہ بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر شوہر ریزن نہیں ہے اور عورت بغیر ریزن کے اس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو مرد خلا دینے کے لیے اس سے مہر کے رقم سے زیادہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، شوہر کر سکتا ہے. بعض فقہا کا قول ہے یہ، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نہیں، زیادہ نہیں لے گا، اتنا ہی لے گا جتنا اس نے مہر دیا تھا اس کو، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لے گا. خلا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں شوہر کو مہر نہیں ملے گا، اور خلا کی صورت میں عورت کو مہر کا رقم نہیں ملے گا، واپس کرنا پڑے گا شوہر کو. یہی حکم ہے. اور عام طور پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر معاملہ لڑکے کے طرف سے ہے، یعنی لڑکا برا نکل گیا ہے تو لڑکی خلا لے گی، اور اگر لڑکی اس کے موافق نہیں ہے تو یہ طلاق دے گا. لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں خلا لو، طلاق نہیں دو، خلا لو، ہر معاملے میں خلا دلوا رہے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں. ہاں جی، آپ کوئی سوال ہے؟ کیا ہو گیا، سب لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ شیخ 5 پوائنٹ اگر ممکن ہے تو اس کو تھوڑا سا دہرا دیجیے نا، ادھورا رہ گیا. اب کل انشاءاللہ پھر سے وہاں سے پڑھا دیں گے. جی شیخ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ